رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی یہ اجتماع اور کانفرنس میزان بینک کی طرف سے ہے. فنی طور پر آپ حضرات نے ساری تفصیلات دوستوں سے سن لی ہے. ہمیں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جن بعض خصوصیات سے نوازا ہے ان میں سے ایک اسلامی بینکنگ بھی ہے، جس میں اس وقت اسلام پاکستان پوری دنیا کی نمائندگی کر رہا ہے. اور آپ کے علماء کرام مفتیان، خاص طور پر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، ان سے ہر بینک والے، خواہ وہ مسلمانوں کے بینک نہیں، وہ ان سے گائیڈنس لے رہے ہیں، اسلامی بینکنگ کو سمجھ رہے ہیں. چنانچہ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں ان کے بینک، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ان کا ہے، بارکلے بینک ان کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی اسلامک ونڈوز ہے اور وہ ہم سے ہدایات لے رہے ہیں. اللہ نے پاکستان کو بہت سی چیزوں میں عجیب خصوصیت دی. جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس میں پاکستان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور ملکوں کی نمائندگی کی ہے. سب نے اس مسئلے کو بعد میں سمجھا ہے، پہلے یہاں سے یہ مسئلہ ان تک گیا. اسی طریقے پر یہ بینکنگ کا نظام ہے. فنی طور پر جو بات چیت تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. میں تھوڑی سی ایک تاریخی بات بتانا چاہتا ہوں. سن 1980 میں جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی میں پڑھتا تھا. اس وقت ہر جمعرات، مہینے کے ایک جمعرات کو ایک بڑا اجلاس ہوا کرتا تھا مفتیان کا، جن کی سرپرستی کبھی تو مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کبھی مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور اس میں اس زمانے کے تمام نامور مفتیان، جن میں ہمارے سرگودا سے مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب اور حیدرآباد سے مفتی وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث سے بنوری ٹاؤن میں ہمارے استاد ہیں، اور اپنے زمانے میں پورے عالم میں جزئی مسائل میں ان سے اونچا کوئی آدمی نہیں تھا. پوری دنیا کے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے کہ آپ ان مسائل میں کہ جزئی کا کوئی ہمیں دلیل بتا دیں کہ یہ کس کتاب میں ہے. جزئی کی دلیل کا مطلب ایسے ہے جیسے قانون کی کتاب میں بہت سے قوانین ہوتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور ایک ہائی کورٹ کا جج یا سیشن کورٹ کا جج اس پر فیصلہ دیتا ہے اس خاص مسئلے میں، اور اس خاص مسئلہ اس قانون کے تحت تو آتا ہے، لیکن جزئی اعتبار سے وہ پھر قانون کا جب حصہ بنتا ہے تو ہمارے وکیل صاحب اس صورت کو جب پیش آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ دیا ہے، تو جج صاحب آنکھ بند کر کے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اس کو جزیات کہتے ہیں. حضرت کی اس میں بڑی اونچی شخصیت تھی. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی کئی مفتیان ہیں. ہم لوگوں کی ڈیوٹی ان حضرات کو پانی پلانے پر، چائے پلانے پر ہوتی. وہاں اسلامی بینکنگ پر بات ہوتی تھی. یہ 1980 کی میں بات کر رہا ہوں. ہر مہینے اجلاس ہوتا ہے. ان بینکوں کے نظام کے مقابلے پر ہم اسلامی نظام کیسے پیش کر سکتے ہیں. تو ایک اس میں حضرت مولانا ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ جو سید انور شاہ کشمیر رحمۃ شاگرد تھے وہ بھی ہوتے تھے.
1985 میں یعنی 5 سال کی محنت کے بعد ایک خاکہ جنگ اخبار میں چھپا. اس میں پورا ایک اسلامی صفحہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا تھا کہ اسلامی بینکنگ کس طرح ہو سکتی ہے. لیکن ابھی اس میں بہت کام باقی تھا، بڑے سوال جواب تھے، بڑی گنجلکیں تھیں، اور اس کا مقابلہ کرنا ایک سودی نظام کا مقابلہ، اور وہ بھی بیچارے مولوی لوگ مسلح اور صفوں پر بیٹھنے والے ایسا نظام لائیں کہ ان کے ٹکر پر آئے، یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو بڑے بڑے جو وہ ہوتے ہیں. میں آسٹریلیا گیا تو آسٹریلیا میں ایک اجلاس تھا، میں بھی اس اجلاس میں شریک ہوا، اسلامی بینکنگ پر تھا. ایک بینک نے اسلامی وہ ہونا تھا، تو جب اس نے اپنا ڈیزائن بدلا تو اس میں بحث ہوئی. وہ بینک والے کہنے لگے کہ ہمیں ڈیزائن بدلنے پر گورنمنٹ $40,000 مانگ رہی ہے صرف کاغذ تبدیل کرنے پر، اتنے اخراجات ہیں. اب یہ بیچارے مسلوں پر بیٹھنے والے، مدرسوں میں رہنے والے اتنے بڑے، جس کی پیچھے امریکہ پورا یہود اور نصارہ ہو، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ان درویشوں کا خلاف ہے. یہ بحث ہوتی، وہ اخبار میں چھپا. اس کے بعد چلتے چلتے حضرات جاتے چلے گئے. ان میں حضرت مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قافلے میں پیچھے رہ گئے، باقی سب ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا سے روانہ ہو گئے. اب ان حضرات کی جو محنت تھی، حضرت نے اس پر پھر مزید محنت کی اور اس کا ایک ڈیزائن تیار کیا. اور سب سے پہلے یہ ڈیزائن ساؤتھ افریقہ میں اپلائی ہوا. 1997 میں میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پر گیا. اس وقت ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے مفتیان، ان حضرات نے وہاں پر اس بینک میں وہ بیٹھتے تھے، اور بالکل ایسے جیسے چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ چلتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے، اس طریقے پر چل رہا تھا. لیکن دیکھتے دیکھتے اللہ نے اس کو اتنی ترقی دی کہ تمام بینکوں کے مقابلے پر آ گیا. اس کے بعد ہمارے پاکستان میں یہاں کے لوگ متوجہ ہوئے. ہر ایک یہ کہتا تھا. عرفان صدیقی صاحب آپ کے پریزیڈنٹ ہیں میزان کے، عرفان صدیقی صاحب جہاں نازو آباد میں میرا بیان ہوتا ہے، میرے بیان میں بھی کئی دفعہ تشریف لائے. وہ خود یہ بتاتے تھے کہ مفتی تقی صاحب میں بلا کر کہتے تھے تو ہم کہتے تھے کون بینک میں پیسے جمع کرائے گا بھائی، یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہو اس ڈیزائن پر کون لائے گا؟ لوگوں کو تو عادت پڑی ہوئی سوچ کی کیسے ہوگا، یہ باہر اندر کیسے کریں گے، یہ کیسے. بہت وہ کہتے بھائی آپ شروع تو کرو، ہم نے ساؤتھ افریقہ میں تجربہ کیا ہے، بڑا اچھا رہا ہے، اب کرو تو صحیح. الحمدللہ میزان بینک جو ہے وجود میں آیا، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس وقت میزان بینک آپ کے سامنے ہے. میرے دوستوں، بہت سی چیزیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں مختصر سی، کہ شریعت اس کو نہیں دیکھتی کہ رزلٹ کیا ہے، شریعت اس کو دیکھتی کہ میتھڈ اور طریقہ کیا ہے. مرد عورت ملتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. شریعت نہیں دیکھتی کہ اس نے بچہ پیدا، کہ شریعت دیکھتی ہے ملے کیسے ہیں. اگر نکاح سے ملے ہیں تو یہ بچہ حلالی ہے، اگر نکاح کے بغیر ملے ہیں تو حرامی ہے. نتیجے میں بچہ ہے، نکاح والے کے بھی رزلٹ بچہ ہے، اور جو بغیر نکاح کے زنا کر ان کا بھی بچہ ہے. شریعت اس کو نہیں دیکھتی. ہمارے بہت سے دوست اس اشکال کا شکار کرتے ہیں، وہ بھی نفع دے رہے، بھی نفع دے رہے ہیں، وہ بھی نفع. بھائی اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ دیکھتے ہو کہ نفع آیا کس طریقے سے ہے، شریعت کس طریقے پر نفع لا رہی ہے. ہم نے میتھڈ کو دیکھنا ہے، ہم نے رزلٹ کو نہیں دیکھنا. آپ بسم اللہ پڑھ کر بکرا ذبح کیا جائے، پکایا جائے، اس کا ذائقہ بغیر بسم اللہ آپ کو فرق نہیں لگے گا. وہ تو بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں کہ جو منہ پر لقمہ زبان میں لختی بتا دیتے ہیں کہ یہ شک و شبہ والا ہے، ورنہ آپ کا پتہ چلا کتے تک ذبح کر کے کھلا دیے جاتے ہیں، گدھے کھلا دیے جاتے ہیں، ذائقے کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بکرا تھا، یہ کٹا تھا، یا یہ کوئی کتا یا گدھا تھا. شریعت اس کو نہیں دیکھتی. شریعت یہ دیکھتی ہے کہ وہ بکرا جو ہے وہ ذبح کر کے بسم اللہ کے نام پر کیا گیا یا ویسے اس کو جھٹکا دے کر کیا گیا. شریعت اس کو دیکھتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی اس کے پیچھے 35 سال کی تو مجھے معلوم ہے محنت، میری آنکھوں کے سامنے ہے. 35 سال کی محنت کے بعد یہ ڈیزائن ہمارے سامنے آئے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو علماء کی ایک بڑی جماعت کہتی ہے ٹھیک ہے، تو پھر ایک جگہ 2 بوتلیں پانی کی رکھی ہو، ایک کہیں علماء کی ایک جماعت کہتی ہے یہ بالکل ٹھیک پانی ہے، اور ایک کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ بالکل نجس اور حرام ہے. تو انسان کی عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی جس کی لوگ کچھ تائید کر رہے ہیں اس کو اختیار کریں. ایک عقلی سی بات ہے. جب علماء کتنی بڑی جماعت، شیخ الاسلام کا جو لقب ہوتا ہے،
یہ علماء کرام دیتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتا، ہر ایک کو نہیں دیا جاتا۔ علماء کرام دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے علماء میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم بہت دور ہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو بینک تھے ان بینکوں کے بھی بڑے، یعنی جو عرب کے بینک ہیں وہاں علماء کے بڑے ہیں، وہاں پر بھی اسلامی بینکوں کو ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو ایک مضمون چھپا ایک عرب رسالے میں، ایک ہندی عالم کی وجہ سے بینکوں کا نقصان ہو گیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، یہ آیا مضمون آیا۔ اور مضمون کیا تھا کہ وہاں پر یہ جو پرائز بانڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کچھ مشروط کیے تھے کہ آپ ان شرائط پر یہ دے سکتے ورنہ نہیں۔ اور بینکوں نے اپنی مرضی کی، جب اپنی مرضی کی تو مفتی صاحب کو پتہ چل گیا۔ اب پاکستان میں بیٹھا ہوا ایک اجمی عالم، اب آپ بڑے بڑے جو ہے وہ علماء جن کی مہینے کی تنخواہ کئی لاکھ ریال اور کئی لاکھ درہم ہے، اور ایک مدرسے میں بیٹھا ہوا حضرت نے مضمون لکھا کہ یہ خلاف شریعت ہے جو اس وقت بینکوں نے نکالا ہے اور مارکیٹ میں ڈالا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میں وہاں کے علماء سے کہتا ہوں کہ بھائی جب یہ بینک آپ سے متعلق ہے تو یہ سارا جو نقصان ہے اور گناہ ہے یہ آپ کے سر جا رہا ہے۔ حضرت نے چند سطور کا ٹویٹ کیا یا ایک مضمون لکھا، اس مضمون کے بعد وہ سارے کا سارا نظام زمین پر آ گرا اور یکدم بینکوں کو بند کرنا پڑا کہ انہیں خطرہ پڑ گیا کہ انہوں نے جو ہمیں سرٹیفکیٹ دیا ہے اسلامی بینکنگ کا، علماء نے کہا ہم ابھی تم سے واپس لیتے ہیں، تم جانو تمہارا کام۔ اور لوگوں نے تو پیسے اس لیے جمع کرائے تھے، یہ اسلامی بینک ہے۔ فوری طور پر اربوں ڈالر کا انہوں نے نقصان کیا۔ اس نے بتایا کہ یار یہ اجمی عالم پاکستان کا اتنی پاور رکھتا ہے کہ اس کے دو لفظوں نے بینکوں کو، عرب بینکوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کی بات مانیں۔ اب میں صرف اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے ہمارے علماء اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ یہ شکوک و شبہات ایسے چلتے رہتے ہیں، الحمدللہ اس پر اور بھی مزید میں ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے شریعہ بورڈ ہے، دیکھیے یہاں بھی مفتی صاحب یہاں پر آئے ہیں، علماء کو بٹھایا گیا ہے، شریعہ بورڈ نگرانی کرتا ہے، شریعہ بورڈ نگرانی، اور یہ لکھا ہوا ہے فتوے میں، آپ فتویٰ پوچھیں، میرے پاس بہت فتوے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی وقت بینک اسلامی اقدار اور ان سے ہٹے گا ہم اسلامی بینکنگ کے جواز کا فتویٰ ان سے واپس لے لیں گے، یہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ۔ تو بہرحال میں ان حضرات کی کوششوں کو سراہتا ہوں کہ اس طرح کے جو سیمینار ہیں اس سے ہمیں باخبر بھی انسان رہتا ہے، نئی نئی باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بس میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وافعل بنا كما انت اهل انك انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الآخرة۔ یا اللہ اس سیمینار کو قبول فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ سودی نظام کو ہمارے ملک سے مکمل ختم فرما، اور ہمارے یا اللہ ملک کے تمام بینکوں یا اللہ اسلامی بینکنگ میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ان حضرات کی، میزان بینک کے تمام ذمہ دار حضرات کی اس کاوش کو، کوشش کو قبول فرما، قریب دور سے آئے ہوئے مہمانوں کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرما۔ جن علماء جن بزرگوں نے اس پر محنت کی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرما، ان کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ فرما، جو حیات ان کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو یا اللہ معاشی طور پر مضبوط فرما۔ یا اللہ بڑا سخت دور گزر رہا ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ ہماری مدد فرما، ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران ہمیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں ہماری نوکریوں میں، ہماری کھیتیوں میں یا اللہ خوب برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رزق حلال میں فراوانی فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کے
بلانے اور ہم سب کے آنے کو تو قبول فرما. ہم سب کی جس دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.